صبح کی دھیمی اور تازہ ہوا چل رہی تھی۔ اعتماد اور اطمینان نے تمام شہر میں اپنے پر پھیلا رکھے تھے۔ کرتبہ کی خوبصورت محلات پر سنہری کرنیں پڑنے لگی تھی اور شہر کی خوبصورتی دو چند ہو گئی تھی۔ مساجد کی میناروں سے خطیبوں کے خطبوں اور تکبیرات کی آوازیں گونجنے لگی۔ کرتبہ کی بڑی مسجد کی جانب لوگ گروہ در گروہ جمع ہونے لگے اور مسلمانوں کے جسموں سے انس کے عطر کی مہک فضا کو معطر کرنے لگی۔ نماز اطمینان اور سکون کے ساتھ مکمل ہوئی۔ خطیبوں نے اپنی مضبوط اسلامی حکومت کی بقا اور خلیفہ حاجب منصور کے لیے رب تعالیٰ کی حضور ایسے وقت میں دعا کی جب خلیفہ اپنی فوج کے ساتھ جنگ کے لیے گیا ہوا تھا، اور مسلمانوں نے دعا پر آمین کہا۔ لوگ مسجد سے باہر نکلے۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑوں کے پیروں کی گرد بلند ہو رہی ہے اور ان کے ٹھاپوں کی آواز کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ گھوڑے پہنچ گئے۔ خلیفہ منصور اور اس کے ساتھ اسلامی لشکر جنگ کی گرد میں اٹھا اور تکا ہوا لگ رہا تھا۔ منصور نے چاہا کہ گھوڑے سے اتر آئے کہ اچانک ایک عمر رسیدہ عورت سامنے آئی اور منصور سے کہا، اے منصور، سب لوگ عید منا رہے ہیں اور خوش ہیں، لیکن مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی اور میں رو رہی ہوں۔ منصور نے پوچھا، کیا بات ہے؟ عورت نے جواب دیا، میرے بیٹے کو قلعہ ربا، جو کہ تلیتلا اور کرتبہ کے درمیان ایک علاقہ ہے، وہاں پر دشمن نے قید کر لیا ہے۔ منصور نے فوراً اسلام کے سرفروش جان بازوں کو حکم دیا کہ گھوڑوں سے اترے نہیں اور رباح کی جانب روانہ ہو۔ منصور اس علاقہ میں پہنچا اور دشمن کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی۔ مسلمان قیدی آزاد ہو گئے اور اس بوڑھی عورت کا بیٹا بھی صحیح سلامت واپس پہنچ گیا۔ حاجب منصور اندلس کی امی سلطنت کے آخری خلیفہ ہشام بن حکم کے حاجب یعنی وزیر اعظم تھے۔ ان کا نام محمد بن ابی عامر معافری تھا اور ان کے جد امجد عبد الملک معافری فاتح اندلس طارق بن زیاد کے ساتھ آئے تھے۔ حاجب منصور 326 ہجری میں اندلس کے جنوبی حصے جزیرہ خضراء میں پیدا ہوئے۔ علم حاصل کرنے کرتبہ پہنچے اور کاتب، قاضی اور مشیر سلطنت بنتے ہوئے نوعمر خلیفہ ہشام کے حاجب یعنی وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن در حقیقت ہشام کے دور میں وہی اندلس کے حقیقی حکمران تھے۔ حاجب منصور یورپ میں وہاں تک پہنچے جہاں کوئی مسلمان سالار نہ پہنچ سکا تھا۔ منصور نے 30 برس تک ہسپانوی اور فرانسیسی صلیبیوں کے خلاف جہاد کیا اور اس عرصہ میں ان کے خلاف 54 جنگیں لڑی، جن میں سے ایک میں بھی منصور کو شکست نہ ہوئی۔ وہ جس زمین سے گزرے اسے فتح کر کے اسلامی سلطنت میں شامل کرتے گئے۔ منصور کا مشہور معرکہ فتح لیون ہے، جس میں خطہ کی بڑی عیسائی سلطنتیں لشکر اسلام کے خلاف اتحاد کر کے آئیں اور شکست سے دوچار ہوئی۔ اس فتح کے بعد منصور نے عیسائیوں کے اس سیاسی گڑھ میں آذان دلوائی، کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ معرکہ سے فارغ ہو کر پہلے مفتوحہ علاقہ میں آذان دلواتے اور جہاد کے دوران اپنے کپڑوں پر لگنے والا غبار ایک بوتل میں جمع کر لیتے۔ انہوں نے مرتے وقت وصیت کی کہ یہ بوتل ان کے ساتھ قبر میں رکھ دی جائے تاکہ آخرت میں اللہ کے حضور پیشی کے وقت کام آئے۔ منصور ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے کہ ان کی موت اللہ کے راستے میں جہاد کے دوران آئے، نہ کہ محل کے کسی کمرے میں۔ وہ 392 ہجری میں فرانس سے جنگ کے لیے جا رہے تھے کہ اس کی سرحد پر سالم نامی شہر میں 66 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ اندلس کی تاریخ میں آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ آج اسپین کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک چوٹی المنظور آپ ہی کے نام سے موسوم ہے۔